کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے حقوق اور ساس کا احترام اور سالوں کو سموسے بھی کھلانے پڑ رہے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ باؤنڈ ہو کے رہ گئے. وہ اگر کہیں انٹی پہ نظر بھی پڑ جائے تو پھر توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے, اللہ میں نے آج یہ غلطی کر دی مجھے معاف کر دے. یہی بیچارہ مولوی کر رہا ہوگا نا. یا اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ بھی کرے گا, واقعی سچی مچی میں کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو جائے, تو خوش تو پھر بھی نہیں ہوتا, ڈر ہوتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا, اللہ مجھے کیا کر دے. مسلمان جو ہے نا, جس کے دل میں ایمان ہوگا, گناہ کر کے کم از کم مطمئن نہیں ہوتا, اس کو احساس ہوتا ہے یار میں غلط کر رہا ہوں, مجھے توبہ کرنی چاہیے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر مولوی میں ہے کہ یار گنہگار ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ پر اس کو ندامت ہوگی. جو بھی مسلمان ہے نیک ہے, صرف مولوی کی بات نہیں کر رہا, تو وہ عیاشی تو اس کی پھر بھی نہیں ہو سکتی نا. ایک کھٹکا تو لگا رہے گا بیٹا تو غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, چترول لگیں گے تیرے. ہمارے حضرت اس کو فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے نا, گناہ کرتے ہوئے بھی گناہ کی سزا کا جو خوف ہے نا اس کے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے بیٹا یہ غلط ہو رہا ہے, لہذا وہ توبہ, بلکہ اس کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ یار اب اس گناہ کو میں زندگی سے نکالوں کیسے. وہ گناہ اس کی عیاشی نہیں بڑھا رہا بلکہ اس کی ٹینشنوں میں اضافہ کرے. یار میری ایک میرے پاس تو لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب فوحش فلموں کی عادت پڑ گئی, چھوٹ نہیں رہی, تو خوش تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یار یہ کیا عذاب میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے. تو اس کے تو گناہ میں بھی ایک ٹینشن اللہ نے ڈال دی ہے کہ یہ کس مصیبت میں ڈل گیا. جو لبرل آدمی وہ تو خوش ہوتا ہے کہ یار ہم تو انجوائے کرتے ہیں, ان کو کیا ہے, اس کو کہتے ہیں. بلکہ آج کل تو اس کے میڈیکلی فضائل ڈاکٹر لوگ سنا رہے ہیں کہ اتنی دفعہ کرنے سے 15 دفعہ ایک دن میں آپ اگر ہاتھ سے اپنے خواہش پوری کرتے ہیں تو یہ ثواب ملے گا, 30 دفعہ کرتے ہیں تو اتنا ثواب ملے گا. ثواب سے مراد ان کی صحت, کہ ڈپریشن ختم ہوگی. میں نے تو اس پہ پورا بیان کیا, الو بنا رہے ہیں بھائی, یہ صحت برباد کرنے والی چیزیں ہیں. فوش فلمیں دیکھنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے, اور کوئی بھی نیچرل طریقہ آپ اگر اختیار نہیں کرتے نا, اپنی خواہش کو ہاتھ سے کرتے ہیں کوئی بھی, یہ سب صحت بربادی کا ذریعہ ہے. یہ اس سے صحت اچھی نہیں ہوگی, یہ دماغ میں رکھو. تو اب میں جلدی سے ایک بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کافی دیر سے جلدی سے سمیٹ کے ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں, ہو نہیں رہی. کہ آپ جو ہے نا, آپ یہ نہ سمجھا کرو کہ مولوی لوگ جو کہہ رہے ہیں ویلنٹائن ڈے نہیں مناؤ, انٹیوں کو جھانکا تاکی مت کرو, شادی کرو, یہ کرو, تو یہ مولوی لوگوں کو حسد ہو رہا ہے. ایکچولی یہ چاہتے ہیں تنگ ماحول پیدا ہو. مولویوں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا, نہ جہنم ہم نے بنائی ہے اور نہ ہم جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے. ہم تو اللہ کا پیغام پارسل کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے پاکیزہ راستہ دیا ہے. خدا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, خدا کی قسم, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکیزہ راستہ ہے کہ جب کوئی عورت اچھی لگ رہی ہے, ما طاب لکم من النساء, اللہ میاں کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کرو, 2 سے 3 سے اور 4 سے. یہ جیسے ہی میں کہتا ہوں ہماری لبرل انٹیوں کی ایک دم آگ لگ جاتی ہے. یہ کیا مصیبت ہے, مفتی صاحب کبھی ایک شادی کی بات ہی نہیں کرتے. بھائی میں اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نہیں کرتا, اللہ شروع 2 سے کر رہا ہے یار. اب میں یہاں اللہ کا پیغام بچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں یا میں اپنی باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ؟ آپ خدا کی قسم مجھے مار مار کے بھوسا بھی نکال دو گے, میں یہ باتیں پھر بھی کروں گا. میں نہیں کہوں گا کہ ایک شادی کرو, کیونکہ میں یہاں اللہ کا پیغام, ایک ہی تو جنت میں جانے کا میرے پاس آپشن ہے. میں نہیں کہتا کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں. میں تو اللہ میاں سے یہ کہوں گا, اللہ تیرا جو پیغام تھا میں نے وہ پہنچایا. اگر میں وہ پیغام بھی نہ پہنچاؤں, اللہ کہے گا نہ تیرا کوئی وہ بزرگوں جیسے اعمال تھے تیرے پاس, نہ تو نے وہ پیغام پہنچایا, تو تو کس بیس پہ جنت میں جا رہا ہے؟ تو میرے پاس تو بچے گا ہی کچھ نہیں بھائی. ہمارے پاس تو ایک ہی سرمایہ, اللہ ہم نے لوگوں سے نہیں ڈرے, جو تیرا پیغام تھا ہم نے سیدھا, انٹیوں سے بھی نہیں ہم ڈرے. خواتین بہت گالیاں دیتی ہیں, یہ کیسے ہیں کیسے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں بولو یار, جو بولنا ہے کس کو, اللہ میاں کو بولو نا, جا کے اللہ میاں کو بولو. اللہ میاں شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ. یہ میں معذرت کر رہا ہوں, اللہ میاں تو معذرت بھی نہیں کرتے. اللہ میاں تو ایسے مستغنی ہے, اللہ میاں نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے. مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, قسطوں پہ کاروبار میں بھی وہی ہوتا ہے, لیٹ پیمنٹ میں آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں, تو سود میں بھی جب قرضہ دے رہے تو بڑھا کے دو نا. یہ کیا ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ میاں نے سمجھایا نہیں بیٹھ کے کہ ایکچولی دیکھو سود میں اور قسطوں کے بزنس میں یہ فرق ہے. اللہ میاں نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا, فرق یہ کہ ایک کو میں نے حرام کیا, ایک کو میں نے حلال کیا, جو کرنا ہے کر لے, میں نے کیا ہے. تو اب کون لڑے گا بھائی اللہ سے؟ عقل مند آدمی کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا بھائی سود چھوڑ دو, قسطوں پہ بھی وہی ہوتا ہے نا, آپ جب دیر سے پیمنٹ ہوتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے, وہ کر لو یار. جب اللہ کہہ رہا ہے تو چھوڑو, لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, عقل مندی کا تقاضا ہے, خدا سے کون لڑ سکتا ہے. تو میں بھی انٹیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ میاں نے قرآن میں معذرت کے ساتھ, یہ میں معذرت میں کر رہا ہوں, اللہ معذرت نہیں کرے گا. اللہ میاں نے تو بول دیا ایسے. اللہ میاں نے کہا بھائی 2 سے 3 سے 4 سے کر لو تم. اللہ میاں نے پھر کہا کہ اب ایک والے کہاں جائیں,
میجورٹی تو ایک کرتی, وہ بیچارے غریب مر جاتے غم سے. اللہ میاں نے ان کا بھی بتا دیا. پھر اللہ میاں نے ان سے کہا کہ بھائی کچھ کمزور لوگ ایسے ہیں جو 2 کو پالنے کا ان میں تپڑ نہیں ہے. ایسے بھی کچھ کمزور لوگ سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. جیسے حکیم آپ کو کیا کہے گا, صبح نہار منہ آپ ایک سیب کھائیں, ڈاکٹر یہی کہتے ہیں نا. پھر آپ 2 ہاف بوائل انڈے کھائیں, پروٹین ملیں گے. 2 انڈے کھائیں, 1 سے 1 نہیں 2. آج کل کے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, ہاف بوائل 2 انڈے کھائیں, اور پھر آپ کا ناشتہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں 2 انڈے, میں تو پیلیے سے. ڈاکٹر صاحب کیا کہے, آپ 1 انڈا کھائیں. آپ کی صحت کہہ رہی ہے کہ آپ 2 انڈے نہیں کھا سکتے, آپ 1 بھی نہ کھائیں. آپ انڈا دیکھا کریں صبح صبح اٹھ کے, یا ان لوگوں کو دیکھ لیا کریں جو 2 انڈے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی سے آپ کو انرجی ملے گی. آپ کا معدہ ہضم کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے پراٹھے پہ بیان تو سن لیے, لیکن وہ تو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں نا. اب کچھ لوگ ہیں میرے پراٹھوں میں بیان سن کے پراٹھے پھوڑنا شروع کر دیے, بیٹھ گئے وہ نا میدوں کو لے کے. اور نہ کھایا کرو, میں تو مذاق میں کہتا ہوں پراٹھے. خیر, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے بھی یہ کہا کہ 2 3 4 کر لو. ویلنٹائن ڈے والوں سے خطاب ہو رہا ہے یہ میرا. اگر تم نہیں رکھ سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, 2 بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے, تو فواحدتاً, پھر ٹھیک ہے چلو 1 پہ بھی گزارا کر سکتے ہو. اور اگر 1 بھی نہیں رکھ سکتے تو اللہ نے کہا پھر 1 بھی نہیں رکھو. پھر وہ پہلے زمانے میں باندھی ہوتی تھی, وہ بھی نہیں ہے. بس پھر ایسے ہی کوانے چھڑے چھاڑ گھومو. جب تم 1 بیوی کو کے حقوق ادا کرنے کی تم میں طاقت پیدا ہو جائے تو پھر پہلی شادی تم کر لینا. یہ کنڈیشن ہے, ورنہ اللہ میاں شروع کہاں سے کر رہے ہیں, 2 3 سے. تو جو اللہ کو مانتا ہے نا, انسان کا بچہ ہوگا, خدا سے ٹکر نہیں لے گا وہ, کہ میں خدا سے نہیں لڑوں یار, میرا افورڈ نہیں. وہ کیا کہے گا, وہ سوسائٹی کی نہیں سنے گا. اس کو وہ ویلنٹائن ڈے کے بجائے کہے گا یار میں لڑکیوں سے کیوں دوستیاں لگا رہا ہوں. ایک اللہ نے خواہش رکھی ہے مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن, عورت کی مرد کی طرف اٹریکشن. تو یار اللہ میاں نے جو مجھے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, وہ اللہ میاں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جو اچھی لگ رہی ہیں نا, ان میں 2 3 4 سے کیا کر لو. تو فوراً جب اس میں ڈیزائرز پیدا ہوں گی عورت کی طرف, وہ فوراً شادی کی طرف لپکنا شروع ہو جائے گا. کیا کہ یار اللہ میاں نے لیگل کیا ہے, کس کو, نکاح کو لیگل کیا. اب یہ بس جہیں بھی کسی سے بات کرنی ہے تو شادی کی نیت سے بات کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی اور نیت سے بات نہیں کرنی. اور جو خدا کو نہیں مانتے, جن کو جہنم میں چھلانگ لگانے کا شوق ہے, جن کو گند کھانے کا شوق ہے, جو بھنگی اور چماروں جیسی سوچ رکھتے ہیں, وہ گدھے گھوڑوں کی طرح لڑکیوں سے دوستیاں لگانا شروع کر دیں گے. گدھے گھوڑے کا بھی ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, کوئی معاہدہ آپس میں ایگریمنٹ ہمیشہ ساتھ رہنے کا بولو نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں یہی فرق ہے. گدھے کی شادی ہوتی ہے کہ جی گدھے کا ابا رشتہ لینے جا رہے ہیں, کوئی اچھی سی گدھی تلاش کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے نہیں ہوتی نا بھائی. اس کو جب شہوت چڑھتی ہے, وہ جو گدھی پسند آئے بس وہ کہتا ہے اپنی خواہش پوری کرو, کوئی نان نفقہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی مرد کیا ایسا ہی ہے جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, لڑکیوں سے ان کو ٹھہک پوری کرنی ہے, جو خوبصورت لگ رہی ہے پھول وول بھیج دیے اس کو, اور یہ چیٹنگ ویٹنگ بنا لی, اس کے بعد اپنی خواہشات پوری ہوئی, کھڈے لائن لگا کے نکل لیے. تو یہ خدا کی قسم گدھا ہے. وہ گدھا ہے جو دیکھنے میں بھی گدھا لگ رہا ہے. یہ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے بھی اللہ کی نظر میں کیا ہے, گدھا ہے یہ. تو گدھوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور ایک بغیر چڈی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے جو یہ گدھے ہیں. ایک چوہا جو ہے نا گیا دریا کے کنارے, ہاتھی سے کہتا ہے 1 منٹ, ہاتھی سے کہتا ہے 2 منٹ کی ذرا باہر آنا, مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے. یہ چڈی سے مجھے یاد آیا. ہاتھی نے کہا بھائی میں دریا سے باہر نکلوں گا تو میرے لیے بڑی ٹینشن ہے, میں اتنا ویٹ میرا, میں بہت مشکل ہے میرے لیے نا, کوئی ضروری کام ہے تو باہر نکل کے ہی کام ہو سکتا ہے. ہاتھی بار بار کہتا رہا یہیں بتا دو, کہ نہیں جی باہر آؤ. ہاتھی بڑی مشکل سے کلا بازیاں کھاتا ہوا باہر نکلا. چوہا کہتا بس واپس جاؤ. اس نے کہا کیا مسئلہ کیا؟ کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا میرے انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تھے تم کہیں, میں یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا انڈر ویئر پہن کے تم نہا رہے ہو. اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ چڈی سے مجھے بیچ میں ایک یاد, میری چڈی پہن کے تو نہیں نہا رہے. تو چوہے کا کانفیڈنس بڑا ہوتا ہے. چوہا جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھتا ہے. ایک چوہے نے ہتھنی کو پرپوز کیا نا, پرپوزل بھیجا ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ. ایک چوہے نے نا لائن کہاں ماری, ہاتھی کی مادہ. تو ہتھنی کو غصہ آیا, اس نے بولا بے غیرت تو اپنا قد دیکھ ہے بھائی, اپنی اوقات دیکھ, اپنی حرکتیں دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کانفیڈنس دیکھ تو میرا خالی,
یعنی ایک تو کوالٹی کی چیز ہے نا میرے اندر, کانفیڈنس پہ مر, کانفیڈنس, یہ کانفیڈنس تجھے دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا. تو بعض لڑکیاں کانفیڈنس پہ مر رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے یہ مثال ہے. لڑکا جو لڑکیوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں نا ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ, تو مختلف قسم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں, تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کانفیڈنس, اور لڑکیاں ماشاءاللہ بیوقوف ہیں, وہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی پوچھ کچھ ہو گیا متاثر ہو جاتی ہیں اس سے. تو بھائی تمہارے جو نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے نا, جو بیوی بنا کے رکھنا چاہ رہا ہے, تمہارے ساتھ صرف وہی مخلص ہے, باقی گدھا ہے جس کو شہوت دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے, جس کو کوئی گدھی مل نہیں رہی. تھوڑا میں جذباتی ہو رہا ہوں, لیکن اس کے علاوہ ویلنٹائن ڈے کو آپ کسی اور لفظ کے ساتھ ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو جو لڑکیاں ویلنٹائن ڈے میں لڑکے ڈیٹ مار رہے ہیں, ان لڑکیوں سے میں کہتا ہوں کہ جو تمہارا بوائے فرینڈ ہے نا, جو ویلنٹائن ڈے میں تمہیں بلا رہا ہے, یہ ہے گدھا. اس کو ٹھڑک پوری کرنی ہے, شہوت اس کے دماغ میں چڑھی ہوئی ہے, اس کو تمہاری جیسی کوئی گدھی چاہیے بے وقوف. وہ تم نے الحمدللہ گدھی بن کے اس کی خواہش کو پورا کر دیا. خدا کہہ رہے کہ بیوی بنو بیوی. انسان عورت کو بیوی بنا کے لاتا ہے, اور گدھے گھوڑے بیوی بنا کے, بولو نا, یا آپ بھی کوئی چینل ملتا تو نہیں ہے, تو پھر کیوں نہیں بول رہے؟ انسان میں گدھے گھوڑوں میں یہی فرق ہے. تو اسلام کہتا ہے عورت کی طرف جاؤ گے, بیوی بنا کے لاؤ گے, ساری زندگی گیس بجلی کا بل دو گے, اس کے بچوں کی کفالت کرو گے, تم اس بچوں کے باپ کہلاؤ گے, ان بیٹیوں کی شادیاں تمہارے ذمے ہوں گی, بیٹوں کی تعلیم تمہارے ذمے ہوگی, پھر اس عورت کے قریب جاؤ گے تم. تو میں ان لڑکیوں سے کہتا ہوں جو ویلنٹائن ڈے میں لڑکوں سے ڈیٹیں مار رہی ہیں, جو مرد تمہیں بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, خدا کی قسم وہ کیا ہے؟ گدھا ہے. وہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہے. تو گدھوں کے لیے گدھی کا کام مت کرو. تھوڑا سا ابیوزو لینگویج میں استعمال کر رہا ہوں, لیکن سوسائٹی یہ گدھے گھوڑے والی بننے والی ہے ہماری. آپ ہندوؤں سے متاثر ہو رہے ہیں, انڈیا سے اور یورپ سے. آپ چاہتے ہو کہ ہماری عورت کا بھی وہی حشر ہو جو وہاں ہوا ہے, تو وہی نتیجہ نکلے گا. بڑھاپے میں کتے لے کے گھومیں گی پھر تنہائی. یہ ویلنٹائن ڈے کے رشتے تھوڑے دنوں کے ہوتے ہیں, اس کے بعد مرد کو جو ہے نا کوئی اور جب کوئی ملے گی تو وہ کہیں اور جائے گا. وہ کیوں تمہارے پاس آئے گا بھائی وہ؟ تو اس لیے اس کا بائیکاٹ کرو. ہم گدھے گھوڑوں والے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. عورت کی طرف پہنچنا بیوی بنا کے. اچھا لڑکیاں یہ بھی کہتی ہیں ایکچولی اس کے نا وہ تو چاہتا ہے مجھ سے شادی کرنا, اور ایکچولی وہ اصل میں اس کے پیرنٹس نہیں مان رہے. اس کا مطلب اس نے اپنا گدھا ہونا اور زیادہ ثابت کر دیا ہے. جس کمبخت میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے, اس کی امی اجازت نہیں دے رہی ہیں, اس کے پاپا اجازت نہیں دے رہے ہیں, تو وہ ڈیٹیں مار رہا ہے تم سے. یا تو اما پاپا کو اتنا لفٹ کرائے نا کہ کہہ کہ جی چونکہ میرے پاپا راضی نہیں ہے تو میں اب تم سے تعلق کیا کر رہا ہوں, ختم, میں اپنے پاپا کی مرضی سے. تو یہ تو ویل ڈن ہے, ہم تو کہیں گے بڑا نیک خاندانی آدمی ہے. وہ پاپا جب تیرے راضی نہیں ہے تو پھر چھوڑ دینا اس کو. تو ڈیٹ کیوں مار رہا ہے تو؟ اور اگر ڈیٹ مار رہا ہے تو پاپا سے لڑ رہا ہے, تو پھر نکاح کے معاملے میں بھی پاپا سے لڑ. تو بولے بھائی پاپا مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے, لیکن میں جب میرا حق ہے, اسلام نے مجھے رائٹ دیا ہے, میرے پاپا راضی ہوں یا نہ ہوں میں اپنے پاپا کا احترام کروں گا, لیکن میں تم سے شادی کروں گا چاہے میں تمہیں چائے میں پاپے ہی کھلاؤں, کیونکہ پاپا راضی نہیں ہے تو پیسے کہاں سے لاؤں گا. جب پاپا جب راضی نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا نا, بیوی کو چائے میں کیا ڈبو کے کیا کھلائے گا؟ پاپے کھلائے گا نا. تو جب کانفیڈنس کے ساتھ بات کرے گا نا تو پھر لڑکی کو چاہیے بولے بھائی ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا ایک سوسائٹی میں ایک ٹکر لے رہا ہے مجھ سے. اگر وہ کمبخت اپنے پاپا کے چکر میں, ماما کے چکر میں, مما کے چکر میں آپ سے شادی نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ آدمی کا بچہ ہی نہیں ہے, پھر وہ مرد ہی نہیں ہے. تو تم نے اگر اپنے ہی جیسے سے شادی کرنی ہے تو ایل جی بی ٹی بہت ہیں بھائی, ایل جی بی ٹی کے پاس جاؤ. پھر مرد کے پاس کیوں جا رہی ہو؟ مرد وہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی یا تو میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے شادی کروں گا, لہذا تم یہاں سے پتلی گلی سے نکلو, میں تمہیں لفٹ ہی نہیں کراؤں گا. اور اگر میں لفٹ کراؤں گا تو میرے پاپا اجازت نہیں دے رہے ہیں, تو میں لفٹ کرا کے پھر تمہاری زندگی سے کھیلوں گا نہیں. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کر رہی ہو, بتاؤ ہاں یا نہ میں, مجھے کیا چاہیے؟ جواب چاہیے. کلچر کی ایسی کی تیسی. تو ایسے مرد کے بچے سے شادی کرو نا یار. تم نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آپ کو نہیں سمجھا رہا, میں خواتین کو سمجھا رہا ہوں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جب کوئی بوائے فرینڈ کہہ دے نا, میں لڑکیوں کو کہہ رہا ہوں, جب تمہارا بوائے فرینڈ کہہ دے نا میرا پاپا راضی نہیں ہے, ایک تھپڑ لگایا کرو الو کے پٹھے. جب تیرا پاپا راضی نہیں ہے تو مجھے ڈیٹے کیوں مار رہا ہے تو میرے ساتھ, مجھے الو کیوں بنا رہا ہے بیٹھ کے تو اب تو ایل جی بی ٹی بھی آ گیا نا مارکیٹ میں. تو ایسی خواتین کو چاہیے آپ بولے میں کسی ایل جی بی ٹی کے پاس چلی جاؤں گی, مجھے مرد سے شادی کرنی تھی, تو انسان کا بچہ ہے نا, تو یہ 500 روپے کے بیلنس میں ڈال کے مجھے ٹرکھانے کی کوشش مت کر. اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے, چلا چل کورٹ میرج کرتے ہیں, چلا ابھی چل میرے ساتھ کورٹ میں, تو پتہ چل جائے گا اس میں کتنا
دم ہے. انسان کا بچہ ہوگا تو کر لے گا, نہیں ہوگا تو اس کا مطلب گدھا ہے وہ. تو اپنی زندگی ان گدھوں کے پیچھے برباد مت کرو. لڑکیاں بے وقوف بن رہی ہیں, گدھوں کے پیچھے برباد ہو رہی ہیں. تو یہ ہے ویلنٹائن, اٹ از کالڈ ویلنٹائن ڈے. اتنی بہترین ڈیفینیشن آکسفورڈ یونیورسٹی کی آپ کو کتاب میں ویلنٹائن ڈے کی نہیں ملے گی.